بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ اللہ کے رسول نے تبدیل کر کے زینب نام تجویز فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی ہیں اور آپ کی پھوپھی ذات بہن ہیں، اول مؤمنات میں سے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا نکاح اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن دونوں کے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر جدائیگی ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرما لیا، جو کہ اللہ نے آسمانوں پر کیا، جس کا تذکرہ سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد اللہ کے رسول نے جو شاندار ولیمہ فرمایا۔ ایسا ولیمہ کسی بھی زوجہ مطہرہ کے نکاح کے بعد نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی احد من نسائہ ما اولم علیہا بشات، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی کسی بھی زوجہ مطہرہ کا اتنا شاندار ولیمہ کیا ہو جتنا کہ حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ نے حضرت زینب کے ولیمے میں بکری ذبح کی تھی۔ پھر اس ولیمے میں حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے مالیدہ یا اسی طرح کا کوئی کھانا بھی بھیجا تھا۔ اس ولیمے کے موقع پر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ صحابہ کرام کے نام لے کر فرمایا، جاؤ فلاں فلاں کو بلا لاؤ اور جو بھی تمہیں ملے اس کو بلا لانا۔ حضرت انس کہتے میں آپ کے بتائے ہوئے صحابہ کرام کو اور جو مجھے ملا سب کو بلا لایا۔ حضرت انس کے شاگرد نے پوچھا، کل کتنے لوگ ولیمے میں شریک تھے؟ فرمایا تقریباً 300 لوگ تھے اور ان کا کھانا ایک تشت میں کر دیا گیا۔ حاضرین صحابہ کرام کو آپ نے 10 کی جماعت کر کے بلانا شروع کیا۔ لوگ آتے رہے، کھانا کھا کر جاتے رہے، یہاں تک کہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جب کھانے کے لیے کوئی نہیں بچا تو اللہ کے رسول نے تشت اٹھانے کو فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے کھانے سے پہلے تشت میں کھانا زیادہ تھا یا فارغ ہونے کے بعد، یعنی کھانے کی اس قدر برکت، اتنے لوگوں نے کھانا کھایا تب بھی اس میں کوئی کمی اور فرق محسوس نہیں کیا گیا۔ اسی ولیمے کے موقع پر آیت حجاب یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین سے لے کر فاسألوہن من وراء حجاب سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کی کچھ تفصیل مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ دعوت ولیمہ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی بعض صحابہ کرام آپ کے مکان میں، جہاں حضرت زینب بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھیں، اس طرح محو گفتگو تھے، ان کو اس کا خیال ہی نہیں رہا کہ اب ان کو یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول مروت اور حیا کی وجہ سے کچھ کہہ تو نہ سکے، لیکن ان کو اٹھانے کے لیے خود گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تب بھی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب تشریف لائے تو ان صحابہ کرام کو توجہ ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد ہی مذکورہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ فضائل ام المؤمنین حضرت زینب کے بے شمار فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا نکاح خود اللہ نے کیا۔ وہ خاندانی رشتے میں بھی اللہ کے رسول کی دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں قریب ترین تھیں۔ سورہ احزاب کی متعدد آیتوں کے نزول کا تعلق ان کی ذات سے ہے۔ بہت متقی، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ زینب بہت صالحہ، کثرت سے روزے رکھنے والی اور شب بیدار خاتون تھیں۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت زینب کی بہت مداح ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ان کا بیان ہے، فرماتی ہیں تمام ازواج مطہرات میں صرف زینب بنت جحش ہی بارگاہ نبوی میں میرے ہم پلہ تھیں، اور میں نے زینب سے زیادہ دیندار، متقی، پرہیزگار، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ کرنے والی، اپنی جان کو نیکی اور تقرب اللہ کے کاموں میں زیادہ کھپانے والی کوئی عورت نہیں دیکھی. ہاں مزاج میں ذرا سی تیزی تھی جس پر وہ جلدی قابو پا لیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی تھی، وہ چمڑے کی دباغت کرتی اور چمڑے کا سامان بناتی، اس سے حاصل شدہ مال کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا کرتی تھی. ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 2021 ہجری میں ہوئی. اللہ کے رسول کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی زوج مطہرہ یہی ہیں. وفات سے پہلے اپنا کفن تیار کر کے رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر بھی کفن بھیجیں، ایک کو استعمال کر لیا جائے اور ایک کو صدقہ کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. آپ کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش نے حضرت عمر کا کفن تو استعمال کرایا اور حضرت زینب کا تیار کردہ کفن صدقہ کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وفات پر فرمایا تھا ذہبت حمیدۃ سعیدۃ مفزع الیتامى والارامل. ایک ستودہ صفات، نیک بخت اور یتیم و بیواؤں کی سہارا عورت دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت عمر فاروق بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی. محمد بن عبداللہ بن جحش یعنی کہ حضرت زینب بنت جحش کے بھتیجے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی احمد بن جحش یعنی ایک طریقے سے ان کے بھتیجے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا اور قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. یہ مختصر سی سیرت اور فضائل ہیں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے. اللہ ہم سبھی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.